ہم جس کریم ذات جس کریم نبی کی امت ہیں، ان کی یہ شان ہے کہ قیامت کے دن جب کسی کے الفاظ نہ نکل سکیں گے، جب کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، جب کوئی بھی انسان اللہ سے کسی کی درخواست نہ کر سکے گا، اس وقت صرف ہمارے نبی ہوں گے، صرف ہمارے نبی ہوں گے جو اس دن لوگوں کو امید دیں گے، جو اس دن اللہ رب العزت سے شفاعت کریں گے، جو اس دن اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے اور اللہ رب العزت سے لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور لوگوں کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جہنم کی طرف روانہ ہو چکی ہوگی، تو وہ دروازے کھل چکے ہوں گے، لوگ وہاں پہنچیں گے اور گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جو لوگوں کے لیے جنت میں فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ جنت میں جانا ہے، اب وہ لوگ جائیں گے، سارے کے سارے لوگ، اور جنت کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور دروازہ بند ہوگا، جنت کے 8 دروازے، اور وہ سارے بند ہوں گے۔ اب یہ جو لوگ پلسرات پار کر کے پہنچے ہوئے ہیں جنت کے دروازے کے سامنے، اب یہ حیران ہوں گے کہ یہ دروازہ کیسے کھلے گا۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ دروازہ کھلوائیے۔ تو آدم علیہ السلام تو منع کر دیں گے کہ میں تو نہیں کھلوا سکتا دروازہ۔ تو ساری کی ساری جو تعداد وہاں پر ہوگی وہ سارے انبیاء سے ہوتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئیں گے۔ جس نبی کے پاس جائیں گے وہاں جا کر کے نبی یہی کہیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا۔ ہر نبی سے ہو کر کے پھر آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ میں کھلوا تو نہیں سکتا دروازہ، پر میں تم کو کھلوانے والے کا پتہ بتا سکتا ہوں کہ کھلوا پا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ان پورے لوگوں کے دماغ سے اس بات کو نکال دیں گے کہ دروازہ کھلوانے کا جو کام ہے آج کے دن وہ صرف ہمارے مصطفیٰ کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان کو ظاہر کرنا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے کہ یہ دروازہ تو میں بھی نہیں کھلوا سکتا، پر اس دروازے کو کوئی کھلوا سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو سارے امتی آئیں گے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں اور درخواست کریں گے، یا رسول اللہ آپ دروازہ کھلوائیے۔ ہمارے نبی کہیں گے کہ ہاں، آج کے دن دروازہ میں ہی کھلوا سکتا ہوں۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ کریں گے، اور اللہ رب العزت ہمارے نبی کو اس دن اللہ کی ایسی تعریف سکھائیں گے جو نہ کبھی اس کے پہلے آپ نے بیان کی ہو اور نہ اس کے بعد کبھی بیان۔ ہمارے نبی سجدے میں جائیں گے اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے میرے حبیب، سر اٹھائیے، آپ مانگیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے، قبول کی جائے گی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے کہ یا اللہ دروازہ کھول دیجیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اے نبی آپ پہل کیجیے، اور آپ کی پہل سے یہ دروازہ کھلے گا۔ یہ واقعہ ہوگا اور اس کے جسٹ بعد میں جنت سے ایک سواری اڑتی ہوئی آئے گی، اس کے سرخ پر ہوں گے، وہ اڑتی ہوئی آئے گی اور آ کر کے ایک دم اس پورے مجمع کے سامنے کھڑی ہو جائے گی، اور ہمارے نبی اس پر سوار ہو جائیں گے۔ اب ہمارے نبی جب سوار ہو جائیں گے اس کے اوپر میں، تو اس سواری کی جو لگام ہوگی نا، رسی، وہ نیچے گر جائے گی۔ اب سواری کی لگام کا نیچے گرنا ایک بات کا اشارہ ہے کہ سواری ہمارے نبی چلائیں گے نہیں، تو چلانے والا کوئی اور رہے گا۔ ابھی کون رہے گا؟ سارا مجموعہ ایک دوسرے کی طرف دیکھے گا کہ وہاں پہ سارے موجود ہیں، وہاں انبیاء بھی موجود ہیں، وہاں شہداء بھی موجود ہیں، وہاں صالحین بھی موجود ہیں، وہاں صدیقین بھی موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کس کے نصیب کھل گئے ہیں کہ جو نبی کی سواری کو آگے لے کے چلے گا؟ کون ہے جو نبی کی سواری کا ڈرائیور بننے والا ہے؟ تو فرشتے آواز لگائیں گے کہ بلال حبشی کو بلایا جائے، اور بلال حبشی کو بلایا جائے گا۔ ہاں، یہ وہی بلال حبشی ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بہت تکلیفیں سہی ہیں۔ انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں ہر طرح سے تکلیف دی جاتی تھی تاکہ یہ اسلام سے پھر جائے، پر یہ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، احد احد۔ یہ وہی بلال حبشی ہیں جنہوں نے، جو غلام تھے، اور نبی کی غلامی میں جب یہ آئے تو ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو گیا۔ بلال حبشی کو بلایا جائے گا اور وہ سواری کی رسی حضرت بلال حبشی کو پکڑائی جائے گی، اور اس سواری کو لے کر کے بلال حبشی جنت میں داخل ہوں گے۔ اب جنت کے دروازے پہ جب پہنچیں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ، میں رضوان، فرشتے کا نام ہے،
اور وہ فرمائیں گے کہ یا رسول اللہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جب تک آپ نہ آ جائیں تب تک کسی کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، اور میں صرف آپ کے لیے ہی دروازہ کھول رہا ہوں، آئندہ دروازہ نہیں کھولوں گا کبھی کسی کے لیے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں اس امت کے غریب لوگ شامل ہوں گے جو جنت میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ تو ان لوگوں کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کے غریب اور غربا لوگوں کو ساتھ میں لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ جس دن کوئی شفاعت نہیں کر سک رہا ہے، جس دن اللہ رب العزت جلال اتنا سخدہ ہے کہ پیغمبر بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، بڑے بڑے انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، اس دن ہمارے نبی اللہ رب العزت سے بات بھی کریں گے، شفاعت بھی کریں گے، جنت کا دروازہ بھی کھلوائیں گے، حساب و کتاب کا دور بھی شروع کروائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی بہت بڑی فضیلت اور عظمت ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ بنا کچھ کیے اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دی، اور ہم محمدی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، آپ کے پاس یہ ٹائٹل ہو کہ میں محمدی ہوں، تو بھی آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ اللہ کی مرضی کے مطابق اور نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ تو دوستو ہمارے نبی کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، جس کے بارے میں لوگوں نے جانا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے۔ اس لیے لوگ بے علمی کی وجہ سے طرح طرح کے باتیں بتاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوچتے ہیں، کیونکہ انہیں علم ہی نہیں ہے نا، بتایا ہی نہیں گیا ہے انہیں کہ ہمارے نبی کیا ہستی ہیں، ان کی کتنی اعلیٰ شان ہے۔ تو یہ ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے نبی کی ہستی کیا ہے، ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، سیرت کیا ہے، آپ کی سنتیں کیا ہیں، آپ کے اخلاقیات کیا ہیں، آپ کی معاملات کے طریقے کیا ہیں، یہ ہمیں بتانا پڑے گا لوگوں کو۔ لوگ بے علمی کی وجہ سے طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور بھی کئی طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر میں۔ جو لوگ بے علم ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں کچھ بھی علم، وہ کچھ بھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری فرض بنتی ہے کہ ہم نبی کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو جب اس بارے میں معلومات ہوگی، کیونکہ ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے نبی کے دشمنوں میں بھی یہ چیز تھی کہ وہ بھی آپ کی اخلاق کا بڑا احترام کرتے تھے، وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ لوگوں نے ٹائٹل دیا تھا ہمارے نبی کو کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچ بولتے ہیں ہمیشہ۔ تو ہمارے نبی کے اخلاق کو تو دشمنوں نے بھی مانا ہے، تو اس دور میں لوگ کیوں نہیں مانیں گے؟ پر ضرورت ہے کہ ہم پہلے جانیں ہمارے نبی کے اخلاق کو اور ہم لوگوں کو بتائیں۔ تو دوستو ایسے ہی مزید ویڈیوز ہم اس چینل پہ اپلوڈ کرنے والے ہیں ہمارے نبی کی شان میں، ہمارے نبی کی سیرت کے بارے میں، اور ہماری ایک سیریز چل ہی رہی ہے سیرت النبی کے اوپر میں، جس پر ہم نبی کی سیرتوں کو ڈیٹیل میں بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہمارے ساتھ علماء بھی شریک ہیں۔ اب ہمارے ساتھ میں مفتی محمد محسن خان صاحب دعوت برکاتہم بھی ہمارے ساتھ میں اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ان کے زیر نگرانی یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو بیان کرنے جا رہے ہیں، ایک پوری کی پوری سیریز ہم لا رہے ہیں نبی کی سیرت پر۔ تو دوستوں آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریں، اور مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو تو لائک بھی ضرور کریں، اور اس طرح ہمیں سپورٹ کیجیے تاکہ ہم اور بھی نالجبل ویڈیوز آپ تک لے کر آئیں اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے۔ اسی طرح آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں جس کے بارے میں آپ کو معلومات ہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور بات کریں گے نبی کی سیرت پر۔ اللہ حافظ۔